ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسٹوڈنٹ یونینز کے بارے میں کہ پاکستان میں اسٹوڈنٹ یونینز کی کیا ہسٹری ہے، پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد اب تک اسٹوڈنٹ یونینز نے کیا کام کیا ہے اور ان کی کیا خدمات ہیں۔ اسٹوڈنٹ یونین کو ڈیفائن کیا جائے۔ اسٹوڈنٹ یونین کیا ہوتی ہے؟ اسٹوڈنٹ یونینز ایکچولی اسٹوڈنٹس کے لیے ایک آرگنائزیشنز ہوتی ہے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کے الیکشن ہوتے ہیں، جو کہ اسٹوڈنٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہے۔ اسٹوڈنٹس کے جو معاملات ہوتے ہیں یا جو بھی ان کی پرابلمس ہوتی ہیں ان کو یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کے سامنے رکھتی ہے، یا پھر اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی بھی ڈیبیٹ کمپٹیشن کروانا ہے یا کوئی ایکٹیویٹیز کروانی ہے، اسپورٹس کروانے ہیں، تو اس کے لیے یونیورسٹی کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، جیسے ہراسمنٹ کا معاملہ ہے، کوئی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کسی ٹیچر کی بدتمیزی کا معاملہ ہے یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں اسٹوڈنٹ یونینز جو ہوتی ہیں وہ اسٹوڈنٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہیں اور اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ بات کی جائے پاکستان بننے سے پہلے، تو پاکستان بننے سے پہلے مسلم لیگ جب بنی تو اس وقت مسلم لیگ اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، تو مسلم لیگ نے پھر ایسے کیا کہ اپنی اسٹوڈنٹ یونینز بنائی یونیورسٹیز میں، اسکولز میں۔ علی گڑھ جیسے بہت مشہور یونیورسٹی اس ٹائم کی تھی، کالج تھا، تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو آرگنائز کیا پاکستان کے موومنٹ کے لیے، اور جنہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا، جہاں سے بڑے بڑے لیڈر آئے جیسے مولانا محمد علی جوہر اور کافی اس طرح کے لیڈران جو ہیں ہمیں ملے ہیں۔ تو پاکستان بننے سے پہلے مسلم لیگ نون اور سے پہلے ایم ایس ایف نے اپنا بڑا کردار ادا کیا ہے مسلم لیگ کو کامیاب کرنے میں، اور ساتھ ہی کانگریس تھی، دونوں نے مل کے جد و جہد کی اور انگریزوں سے ہمیں آزادی دلوائی۔ اور اس کے بعد 1947 میں پاکستان جب آزاد ہو گیا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ایم ایس ایف جو تھی مسلم لیگ میں کچھ آپس میں جھگڑے چل رہے تھے، جس کی وجہ سے ایم ایس ایف جو ہے وہ کافی ٹوٹ گئی، مطلب تو کافی ٹکڑوں میں بنٹ گئی، جس طرح مسلم لیگ کافی ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی، کافی ساری نیو پارٹیز بنا لی تھی لوگوں نے، اسی طرح ایم ایس ایف بھی مختلف دھڑوں میں بٹ گئی۔ اس کو دوسری اسٹوڈنٹ یونینز نے فیل کیا، جس میں سب سے مشہور ترین جو تھی اس ٹائم میں وہ تھی ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن، مگر 1954 میں اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی، کیونکہ پاکستان کے یو ایس کے ساتھ ریلیشن جو تھے وہ کافی اسٹرانگ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ سے یو ایس چاہتا تھا کہ پاکستان جو ہے جتنی بھی کمیونزم کی ایکٹیویٹیز ہے ان کے اوپر بین لگا دے، تو اس کی وجہ سے پاکستان میں پھر 1954 میں اس اسٹوڈنٹ یونین کے اوپر بین لگا دیا۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائی جس کا نام انہوں نے رکھا نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، جو کہ زیادہ تر اس میں کچھ پرانے ایم ایس ایف کے لوگ تھے اور کچھ مذہبی جماعتوں سے یا مذہبی سوچ رکھنے والے لوگ اس میں شامل کیے، مگر وہ بھی زیادہ دیر نہ چل سکے کیونکہ 1958 میں جنرل ایوب نے الیکشن جیتنے کے بعد تمام اسٹوڈنٹ یونینز اور پولیٹیکل پارٹیز کو بین کر دیا تھا، جو کہ 2 سال یہ بین چلا ہے، اس کے بعد دوبارہ سے یہ بین لفٹ کر لیا گیا تھا۔ اور اسی دورانیے میں 1960 کے بعد اسلامی جمعیت طلبہ، جس کو ہم آئی جے ٹی بھی کہتے ہیں، جو کہ بذات خود جماعت اسلامی کی ایک برانچ سمجھ لیں، تو اس کا عروج آنا شروع ہوا اور لوگوں نے اس کو جوائن کرنا شروع کیا اور اس کو پروموٹ کرنا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ وہ کافی اسٹرانگ جماعت ہوتی گئی، اور اس ٹائم پاکستان میں میرا خیال ہے کہ یہ ایک اکیلی ہی ایک ایسی اسٹوڈنٹ یونین ہے جو کہ آرگنائز ہے پراپر طریقے سے یونیورسٹیز میں، مختلف گورنمنٹ یونیورسٹیز میں، جو کہ اب تک چل رہی ہے۔ دور آیا 1970 کا، جس کو اسٹوڈنٹ یونینز کے لیے کہتے ہیں کہ 1970 سے لے کے 1980 تک کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ بہت زبردست گزرا ہے۔ اس ٹائم میں اسٹوڈنٹ یونینز کے لیے ایک آرڈیننس متعارف کروایا گیا جو کہ اسٹوڈنٹ یونینز کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو انکریج کرے گا، اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس کے معاملات ہیں الیکشن 1970 سے 1980 تک کے
جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو بہترین دور اسٹوڈنٹ یونینس کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس ٹائم میں کافی ساری نئی اسٹوڈنٹ یونینس بنی، کافی اسٹوڈنٹس کے لیے کام ہوا، اور پاکستان کی ہسٹری میں سب سے کم لیول پہ وائلنس جو ہے وہ ندیم فروخ پراچا نے اپنے ایک آرٹیکلس ریسرچ پبلش کی تھی، اس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے کم وائلنس اس ٹائم پیریڈ میں ہوا ہے جس ٹائم پیریڈ میں اسٹوڈنٹ یونین اسٹوڈنٹس کے لیے کام کر رہی تھی اور اسٹوڈنٹ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی پیک کے اوپر تھی۔ اب جو نیو آرگنائزیشنز یا اسٹوڈنٹ یونینز بنی تھی ان میں کچھ مشہور ہیں۔ ایک پی ایس ایف تھی جو کہ پیپل پارٹی نے بنائی تھی، کیونکہ ایوب خان کی کیبنٹ کے سے ریزائن ہونے کے بعد بھٹو جو تھا ایوب خان کو کافی کرٹیسائز کرتا تھا، تو این ایس ایف نے بھٹو کو اس ٹائم میں کافی سپورٹ کیا اور اپنا ایک ہیرو ایک قسم کا بنا لیا تھا بھٹو کو۔ تو بھٹو اپنی ڈیپینڈنس جو ہے وہ این ایس ایف کے اوپر کم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ لوگ اس کی پولیٹیکل فیصلے تھے جو ان کو اپنے حساب سے مولڈ کرنا چاہ رہے تھے، تو بھٹو نے پھر ایک اپنی الگ سے ایک اسٹوڈنٹ یونین بنائی جو کہ اس کے لیے پولیٹیکل ورک کرے گی، جس کا نام اس نے پی ایس ایف رکھا۔ اسی ٹائم پیریڈ میں دو نیو آرگنائزیشن یا اسٹوڈنٹ یونین تھیں وہ بنائی گئیں، جن میں جو کہ کافی پرومیننٹ ہیں، جن میں ایک پنجاب پروگریسو الائنس جو تھی وہ بنی۔ اس نے بھٹو نے جب ماشاء اللہ نافذ کیا تھا اس کے خلاف کافی احتجاج کیا تھا، اور اس کے علاوہ ایک مہاجر تھے، انہوں نے اپنی ایک الگ سے جو ہے اسٹوڈنٹ یونین بنائی جس کا نام انہوں نے رکھا آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ پروگریسو آرگنائزیشن۔ ان کا جو مین موٹو تھا، ویسے ان کا صرف ایک یہ مین موٹو تھا کہ اردو لینگویج کی جو ہے اس کو پریزرو کرنا ہے، اس کے لیے کام کرنا ہے اردو لینگویج کے اوپر۔ اور اس کے علاوہ بھٹو نے اس طرح کیا تھا کہ اپنے ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے سندھ میں کوٹا سسٹم متعارف کروا دیا تھا، کیونکہ موسٹلی جو بیوروکریسی میں سندھ کی بیوروکریسی میں جو لوگ تھے وہ کراچی سے تھے، اور اس جو فرق رہ جاتا ہوتا تھا، کافی سارے لوگ کراچی سے پھر اندرون سندھ جابس کرنے چاہتے ہوتے تھے، تو کافی نفرت پائی جاتی تھی لوگوں کا اندرون سندھ کے لوگوں کے اندر کراچی کے لوگوں کے لیے۔ تو بھٹو نے پھر کوٹا سسٹم متعارف کروایا تھا کچھ ٹائم کے لیے، جو کہ ابھی تک چل رہا ہے۔ وہ کوٹا سسٹم تھا کہ سندھ کے لیے، اندرون سندھ کے لیے کچھ انہوں نے کوٹا رکھ دیا تھا، اتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ اندرون سندھ سے کراچی میں ہائر ہوں گے اور اندرون سندھ میں ان کی جابس ہوں گی، سی ایس ایس یا سول سروسز کے ایگزام جو پاس کریں گے۔ تو انہوں نے اس کے خلاف کافی آواز اٹھائی اور کام بھی کیا مختلف فورمز کے اوپر۔ اب بات کرتے ہیں وائلنس کی کہ پاکستان میں یونیورسٹیز کے اندر اور یونین کے اندر وائلنس کہاں سے آئی اور کیسے آئی اور اس کو لانے والا کون تھا۔ تو اب 1979 کا ٹائم جو آیا تو اس ٹائم افغان وار جو تھی وہ ہمارے سر پہ تھی، رشیا جو ہے وہ پاکستان کے بارڈر پہ بیٹھا ہوا تھا، افغانستان میں آیا ہوا تھا، تو اس نے یو ایس نے پاکستان کو کافی سپورٹ کیا، پاکستان کو اس ٹائم ویپنز پرووائڈ کیے، تو اس کی وجہ سے جو ایکسیس ویپن کی وجہ سے کافی سارے لوگ جو ہیں پاکستان سے جہاد کرنے افغانستان بھی گئے، اور یہاں پہ مدرسوں میں یونیورسٹیز میں بھی یونیورسٹی سے بھی کافی سارے لوگ جو ہیں ان کی ٹریننگ ہوئی اور ان کو وہاں بھیجا گیا۔ پاکستان نے بھی اپنے ٹریننگ کی یہاں پہ لوگوں کی افغانستان سے بلا کر، تو اس ٹائم کے دوران جو ہے وہ ہتھیار جو تھے وہ بہت آسانی سے اویلیبل ہو گئے۔ جو ہتھیار کا کلچر تھا اس ٹائم اس کو لانے والی تھی اسلامی جمعیت طلبہ، کیونکہ اسلامی جمعیت طلبہ کو جنرل ضیاء نے خود سپورٹ کیا ہوا تھا، کافی اس کی سپورٹ تھی، اور یو ایس سے بھی اس کو سپورٹ مل رہی تھی۔ ویپنز کو اسٹوڈنٹ یونینز کے اندر انٹروڈیوس آئی اسلامی جمعیت طلبہ نے کروایا، مگر اس کو پہلی دفعہ جس نے یوز کیا تھا وہ تھی پی ایس ایف، اور 1980 کے نزدیک حالات کافی خراب ہو گئے تھے اسٹوڈنٹ یونینز کے درمیان، کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹ یونین تھی وہ کمیونزم کو سپورٹ کرتی تھی، جو لیفٹ ونگ کی اسٹوڈنٹ یونین تھی،
اسلامی جمعیت طلبہ ان کے کافی زیادہ خلاف تھی، اور اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ یونینز کے آپس میں بھی کافی لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں، کیونکہ ہتھیار جو تھے وہ بہت کامن ہو گئے ہوئے تھے۔ تو اسلامی جمعیت طلبہ کے الیکشن جیتنے کے کافی چانسز تھے جب اسٹوڈنٹ یونینز کے الیکشن ہونے تھے، تو اس کی وجہ سے پھر کافی ساری جو پولیٹیکل اور اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز تھیں اور یونینز تھی، انہوں نے آپس میں ایک متحدہ طور پہ ایک الائنس بنائی، جس کا نام انہوں نے رکھا یونائٹڈ اسٹوڈنٹ موومنٹ۔ تو وہ اس میں 3 پارٹیز تھیں، اس میں میجر این ایس ایف، پی ایس ایف اور ایک الگ سے یونائٹڈ اسٹوڈنٹ موومنٹ بنائی گئی تھی اس کام کے لیے۔ اسی ٹائم کے دوران اسٹوڈنٹ یونینز کی آپس میں کافی جھگڑے اور لڑائیاں بھی ہوئیں، اور اسی ٹائم کے ان لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے یونیورسٹیز کے اندر وائلنس کافی زیادہ بڑھ گئی تھی، اور جنرلز جو کہ بہت کم ٹائم کے لیے آئے تھے تو الیکشن کروانے تھے انہوں نے بعد میں، پر انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کر کے مارشل لاء کو جاری رکھا، تو اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ یونینز جو تھیں ان کے کافی خلاف ہونا شروع ہو گئیں، اور انہوں نے کافی پروٹیسٹ بھی کیا، ڈیمونسٹریشن کیے بڑے بڑے شہروں میں۔ تو اس کے بعد جنرل نے تخت کی فکر پڑ گئی، تخت کی فکر کرتے کرتے انہوں نے اپنے ایڈوائزر سے یا جو ان کو نصیحت کرنے والے لوگ تھے، منسٹرز تھے، ان سے نصیحت مانگی، ایڈوائس مانگی کہ اس صورتحال میں کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا 1984 میں پھر پہلی بار اسٹوڈنٹ یونینز کے اوپر مکمل طور پہ بین لگا دیا گیا، ان کے یونیورسٹیز کے اندر آپریٹ کرنے پہ، کام کرنے پہ مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اسٹوڈنٹ یونینز اتنی لڑائی بڑھ چکی ہوئی تھی کہ رینجرز کو یہاں پہ شہروں میں آنا پڑا، اور ابھی تک رینجرز جو ہے ابھی تک شہروں میں سے واپس بارڈر ایریاز پہ نہیں گئے ہیں، کیونکہ ان کی ایریا ڈیوٹی جو ہے وہ بارڈر ایریاز پہ ہے۔ اسٹوڈنٹ یونین بینس تو کر دی گئیں، مگر ایک اسٹوڈنٹ یونین جو تھی اس کو چلنے دیا گیا، اس کا نام ہے اسلامی جمعیت طلبہ۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جنرل ضیاء کو جماعت اسلامی پارٹی کی بہت شدید سپورٹ حاصل تھی۔ جب اسٹوڈنٹ یونین بین ہوئی تو اسٹوڈنٹ یونین کے بین کو ہٹانے کے خلاف اسلامی جمعیت طلبہ بھی سرگرم تھی، اور وہ جو تھی اس جماعت اسلامی سے جو لیڈرشپ تھی ان سے علیحدہ ہو کر آزاد ہو کر خود آپریٹ کرنے لگے، جو کہ جماعت اسلامی کے لیے خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں تھا۔ تو اس کی وجہ سے پھر جماعت اسلامی نے اپنی جو سپورٹ تھی وہ جنرل ضیاء سے ہٹا لی، جو ان کو اوپنلی سپورٹ کرتے ہوتے تھے ان کو کرٹیسائز کرنا شروع کیا، اور جنرل ضیاء نے اس چیز کو دیکھا کہ جماعت اسلامی نے ان کی طرف سے سپورٹ ہٹا لی ہے، تو انہوں نے آئی جے ٹی کو مکمل آزادی دی کہ وہ یونیورسٹیز کے اندر آپریٹ کریں، اپنا کام کریں، اپنی لابنگ کریں، جو مرضی کریں، ان کو کوئی نہیں روکے گا، اور آج تک کسی نے نہیں روکا۔ اور آج بھی ہم جانتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ یونیورسٹیز میں اندر پنجاب یونیورسٹیز و مختلف پبلک یونیورسٹیز جیسے فیصل آباد یونیورسٹی ہے آف ایگریکلچر اینڈ سائنسز ہے، ایلڈ ہے، اس طرح کی یونیورسٹیز کے اندر ابھی بھی آپریٹ کرتی ہے اور آزادانہ طور پر اپنا کام کر رہی ہے، اور ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یہ تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو ہسٹری آف اسٹوڈنٹ یونین ان پاکستان کے اوپر، اور اگلی ویڈیو انشاءاللہ ہماری ہوگی اسٹوڈنٹ یونینز بحال ہونی چاہیے، کیوں ہونی چاہیے، کس وجہ سے ہونی چاہیے، اور اس کے بحال ہونے سے ہمیں کیا فائدے ہوں گے، اور کیا کیا نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، اور کیا کیا پالیسیز بنانی چاہیے، اس سب کو اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ کے اس ویڈیو کے بارے میں جو بھی ویوز ہیں یا اسٹوڈنٹ یونینز کے بارے میں کیا ویوز ہیں کہ وہ بحال ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔